خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم نئے عنوان کے ساتھ ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کا عنوان ہے ابراہیم کے ساتھ عہد۔ جب ہم خدا کے بارے پڑھتے ہیں تو خداوند ہمیشہ لوگوں کے ساتھ عہد کرتا آیا ہے، اور وہ عہد ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس عہد میں بھی خدا ایک بار پھر ابراہیم سے مخاطب ہوتا ہے۔ جب ہم عہد کی بات کرتے ہیں تو یہ کسی بھی دو اقوام کے درمیان، دو افراد کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں دونوں کو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور اس کی شرائط بھی ہوتی ہیں، اور شرائط کے ساتھ ساتھ اگر اس عہد سے انحراف کیا جائے تو اس کی سزا بھی مقرر کی جاتی ہے۔ ہم آج ابراہیم کے ساتھ خدا کے عہد کے بارے میں غور کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس عہد میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا نے جو عہد ابراہیم سے باندھا اس کی شرائط کیا تھی۔ کیا خدا نے اس میں منحرف ہونے کی سزا بھی رکھی؟ کیا یہ عام معاہدوں کی طرح اس میں کچھ گواہ بھی شامل تھے؟ کیونکہ عام معاہدے جب کیے جاتے ہیں تو اس میں گواہ بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ ہم خدا کا اس ابراہیم کے ساتھ عہد جو کیا گیا اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش 15 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، ابراہیم نے کہا، اے خداوند خدا، تو نے مجھے کیا دے گا؟ پیدائش 15 باب 2 آیت میں لکھا ہے، ابراہیم نے کہا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا؟ کیونکہ میں بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم خدا کے عہد کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے نوح کے ساتھ عہد باندھا، کس طرح خدا نے آدم کے ساتھ عہد باندھا، اور اب خدا ابراہیم کے ساتھ عہد باندھتا ہے۔ لیکن تمام عہد جو خدا باندھتا ہے وہ صرف ایک فرد کے لیے نہیں تھے۔ اگرچہ ایک فرد کے ساتھ عہد باندھا گیا، لیکن اس میں تمام دنیا کے لوگ شامل تھے، تمام دنیا کے لوگ، اور خدا کا عہد ابدی عہد تھا، اور اسی عہد کے بارے میں آج ہم دیکھتے ہیں۔ پیدائش اس کے 15ویں باب میں ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں کہ اس عہد کے بارے میں کیا درج ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عہد کیا کیوں گیا۔ 15ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں دوسری آیت میں، جیسے میں نے پڑھا کہ خدا وہ کہتا ہے مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد مرا جاتا ہوں۔ ابراہیم کے ساتھ خدا کا یہ عہد تھا کہ تیرے وسیلہ سے تمام قومیں برکت پائیں گی، اور پھر تو بہت بڑی قوم ہوگا، میں تجھے بہت بڑھاؤں گا۔ تو کہتا ہے کہ دیکھ، میں تو بے اولاد ہوں، اور میرا جو خادم ہے وہ میرے گھر کا وارث بننے جا رہا ہے۔ لیکن خدا نے اس کو کہا، نہیں، تجھ سے ایک بیٹا ہوگا، تیرے صلب سے وہ بیٹا پیدا ہوگا، اور وہی تیرے گھر کا وارث ہوگا۔ پھر خدا اس کو کہتا ہے کہ ستاروں کو گن، اگر تو گن سکے تو سمجھ لینا کہ تیری اولاد ان کے برابر ہوگی۔ ستاروں کو کون گن سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ تیری اولاد بے شمار ہوگی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ابھی اس کے پاس تو کوئی بیٹا نہیں تھا، اور یہاں پر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور خدا نے اس کو بتایا کہ کس طرح میں نے ماضی میں تیری رہنمائی کی ہے، کشتیوں کے اور سے تو چلا ہے، اور پھر اس نے اس کے ساتھ یہ عہد باندھا۔ ہم دیکھتے ہیں یہ کہانی آپ کو پیدائش 15ویں باب اور اس کی 1 سے 12 آیات میں ملتی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم رومیو 4 باب میں بھی عہد کے متعلق پڑھتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رومیو 4 باب اور اس کی 3، 4، 9 اور 22 آیات میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ اور پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے، پس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لیے ہے، نامختونوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ اور پھر ہم 22 آیت میں یوں پڑھتے ہیں، اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ جب آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو راست بازی گنا گیا، یعنی ابراہیم کے ساتھ راست بازی کا وعدہ دیا گیا۔ اس وقت جب اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ جو کچھ خدا نے کہا اس نے یقین کیا کہ یہ ہر حالت میں پورا ہوگا۔ تو اس لیے جب خدا نے بیٹے کا وعدہ کیا تو بڑا واضح طور پر یہ پیغام تھا کہ وہ تیرے صلب سے ہوگا، تیرا وارث ہوگا۔ اس کا بیان ہم پڑھتے ہیں اور بائبل بڑی واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ ابراہیم کو یقین ہو گیا اور اسی بدولت ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اس کا کامل ایمان خدا پر تھا۔ اس کے بعد خدا ابراہیم کو کہتا ہے کہ تو قربانی کی ایک تقریب منعقد کر، یعنی خدا کی راست بازی کی بخشش جو ہے وہ خون کے ذریعے ہونے جا رہی تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے قربانی جو مانگی وہ کیا تھی۔ یہ 15ویں باب میں ہی ہم دیکھتے ہیں، جب ابراہیم کے ساتھ خدا یہ عہد باندھ رہا تھا تو خدا نے اس کو کہا کہ آپ یہ جانور لے کر آؤ، اور ان جانوروں کی بدولت وہ پتہ چلے گا کہ کیا ہیں۔ اور لکھا ہے اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے۔ اس نے ان سبوں کو لیا اور ان سبوں کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے۔ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے، پر ابراہیم ان کو ہنکارتا رہا۔ جہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے قربانی کے جانور لانے کے لیے کہا، اور بعد میں یہی جانور جو ہیں وہ قربانیوں کے لیے استعمال کرنے کی خدا نے اجازت دی کہ انہیں قربانیوں کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اب ابراہیم سے یہ کہا گیا کہ ان کے ٹکڑے کر دے، ٹکڑے کر، اور پھر ابراہیم کے بارے میں یہ بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو ہنکارتا رہا۔ پرندے ان پر جھپٹتے تھے لیکن وہ ان کو ہنکارتا رہا، اور حتیٰ کہ رات ہو گئی، شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اور پھر خدا نے اس سے کلام کیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، سورج ڈوبتے وقت ابراہیم پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی، اور اس نے ابراہیم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا، اور 4تھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ خدا نے اس کو اس کا مستقبل بتا دیا۔ کیا ہوا؟
خدا عہد باندھ رہا تھا. جیسے میں نے کہا پہلے کہ عہد جو ہے دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے, دو قوموں کے درمیان ہوتا ہے, دو اقوام کے درمیان ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں, ابراہیم پر گہری نیند چھا گئی اور وہ سو گیا, اور اس نے کیا دیکھا, ہوا کیا, ایک جلتی مشعل وہاں سے ان ٹکڑوں کے درمیان سے گزری. بنیادی طور پر خدا کیا کہہ رہا تھا؟ پرانے زمانے میں رواج تھا, قدیم لوگ جب معاہدہ کرتے تھے یا کوئی عہد باندھتے تھے تو دونوں کو ان گوشت کے ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزرنا پڑتا تھا. لیکن یہاں پر جب اس کے بیچ میں سے گزرنے کا وقت آیا تو خدا خود گزرا, ابراہیم اس میں سے نہیں گزرا. مطلب کیا؟ خدا نے یہ اس پر واضح کر دیا کہ اگر میں اپنا عہد پورا نہ کروں تو میں خدا کہلانے کا حقدار نہیں. ابراہیم پر یہ پابندی نہیں تھی کہ وہ اس میں کچھ کرے, اس کو صرف ایمان لانا تھا. اور پھر اس کو بتایا گیا کہ چوتھی پشت میں وہ واپس آئے گا. ابراہیم کی اولاد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ان کے ساتھ ہوا. پھر ابراہیم کو 18ویں آیت میں بتایا گیا کہ اس کے ملک کی حدود کیا ہوگی. 18ویں آیت میں لکھا ہے, بلکہ 17ویں آیت میں, اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا, اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ خدا یہاں سے گزرا. ابراہیم تو سو گیا تھا. اسی روز خداوند نے ابراہیم سے کہا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریائے فرات تک تیرا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ زمین کون سی تھی؟ یہ باغ عدن کی حدود کی زمین تھی. پیدائش 2 باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عدن کی وہ زمین تھی, اور یہ آبائی سرزمین سے بڑھ کر خدا اس سے بڑا وعدہ کر رہا تھا. اور یہ پیشن گوئی میں نجات کا وعدہ پایا جاتا ہے کہ کس طرح نئے عہد میں لوگ باغ عدن کی طرف لوٹ آئیں گے. کس طرح ہم نجات کے لیے اپنے کاموں پر انحصار کی بجائے مسیح کی راست بازی پر اپنی امید کو بنائے رکھ سکتے ہیں. کس طرح میں اپنے کاموں سے نجات حاصل نہیں کر سکتا, مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے. مجھے مسیح پر انحصار کرنا ہے. اگر ہم نیک کاموں کی گنتی پر انحصار کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ ہم ہلاک ہو جائیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں 16ویں باب میں ابراہیم ڈرا. ابراہیم وعدہ کی تکمیل جلد چاہتا تھا. 10 سال ہو گئے, ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ابراہیم کے ساتھ وعدہ تھا. خدا نے بڑا واضح طور پر اس پچھلے باب میں اس کو کہا کہ میں تجھے اولاد دوں گا. اس وقت کہیں بھی ہاجرہ کی ہمیں صورت نظر نہیں آتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی تو پھر اولاد پیدا ہوگی. لیکن 10 سال انتظار کرنے کے بعد ابراہیم اور سارہ نے یہ فیصلہ کیا, بلکہ سارہ اس میں پہل کرتی ہے اور ابراہیم کو یہ کہتی ہے کہ تو میری لونڈی سے شادی کر, اس سے میرا وارث پیدا ہوگا. کیونکہ مشرقی رواج میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی نکرانی کے ساتھ شادی کی جاتی تھی تو اس کی اولاد مالکہ کی اولاد کہلاتی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اس کہانی کا, کہ ہاجرہ کو یہ ذمہ داری کیوں سونپی گئی. میں سوچتا ہوں کہ ہاجرہ کا کردار ان کے نزدیک بہت اہم ہوگا, کیونکہ ایک وارث پیدا کرنے کے لیے ایک ایسے کردار کی ضرورت تھی جو بہت ہی اچھا ہو. لہذا ہاجرہ کا چناؤ کیا گیا. اور جب ہاجرہ حاملہ ہو گئی تو ایسا لگا کہ انسانی حکمت عملی خدا کے وعدوں پر ایمان کے مقابلے میں زیادہ کارآمد ہے. حاملہ ہو گئی اور سوچا ہاں جو کچھ میں نے کیا میری عقل جو ہے خدا کے وعدوں سے بڑھ کر ہے, یہ زیادہ کارآمد ہے اور یہ اب وارث پیدا ہو جائے گا. آخر کار انہوں نے خدا کے وعدوں کا 10 سال تک انتظار کیا تھا اور اب خدا کا وعدہ پورا ہونے جا رہا تھا. لیکن
خدا کے طریقے سے نہیں، انسانی حکمت عملی کے تحت یہاں جو کچھ ہوا وہ باغ عدن میں ہمیں اس کی مثال بھی ملتی ہے، جہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دونوں عورتیں ہوا اور ساری دونوں متحرک ہوتی ہیں۔ مرد جو ہے وہ صرف بات سنتا ہے۔ دونوں واقعات میں دونوں نے بیوی کی بات مانی، اور دونوں واقعات میں خدا کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ اس غلطی کے نتائج جو ابراہیم نے کی آج بھی اس خطۂ زمین کے لوگ بھگت رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ان میں جنگ و جدل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا۔ لیکن فیصلہ جو بھی کیا جائے، برا کیا جائے، اچھا کیا جائے، انسان کو خدا ترک نہیں کرتا، اور ابراہیم کے اس غلط فیصلے کے باوجود خدا نے اسماعیل اور ہاجرہ کو تحفظ دینے کا فیصلہ کیا۔ پیدائش 16 باب میں ہم اس کہانی کو پڑھتے ہیں۔ پیدائش 16 باب میں 10 سے 12 آیات پڑھنے لگا۔ یہاں پر لکھا ہے، اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا۔ یہ ہاجرہ سے خدا وعدہ کر رہا ہے، بہت بڑھاؤں گا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ کیا آپ یہاں پر دیکھتے ہیں؟ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کو بتا دیا کہ اس کا نام کیا ہوگا، اور اس کی اولاد بہت زیادہ ہوگی۔ خداوند نے اس کو برکت دی۔ ہم دیکھتے ہیں غلطیوں 4 باب اور اس کی 23 سے 26 آیات میں ہمیں انہی کے بارے میں تھوڑا سا پتہ چلتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم غلطیوں 4 باب اور اس کی 23 سے 26 آیات پر غور کریں۔ یہاں پر لکھا ہے، بلکہ میں 22 آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے، مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا۔ ان دونوں باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک کوئی سینہ پر کا عہد جس سے غلامی پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرا ہاجرہ عرب کا کوئی سینہ ہے، اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سے غلامی میں ہے۔ یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ 2 عہد، دونوں واقعات میں نتیجہ ایک ہی تھا، خدا کی مرضی کے خلاف انسانی کام آنے والے وقت میں باعث پریشانی ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، تمام عمل میں خدا موجود نہیں تھا۔ سارا خدا کے بارے بات کر رہی تھی، لیکن خدا سے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ خدا کے وعدے کی تکمیل چاہتے تھے، لیکن خدا سے بات نہیں کرتے تھے۔ میرے عزیزو، جب میں کسی بھی وعدے کی تکمیل چاہتا ہوں تو مجھے خدا سے بات کرنی ہے، نہ کہ میں اپنے طور پر منصوبہ بناؤں، اور یہاں پر انہوں نے اپنے طور پر منصوبہ بنایا۔ خدا کی غیر موجودگی حیران کن ہے، کیونکہ پہلے تو خدا ان سے باتیں کر رہا تھا، لیکن خدا نے جب ابراہیم نے ہاجرہ سے شادی کی تو 13 سال تک اس سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر خدا اس دوران ہاجرہ سے ضرور مخاطب ہوا، جیسے میں نے پڑھا، خدا کا حضور غیر متوقع تھا، اور ہاجرہ سے کس وقت وہ مخاطب ہوا؟ جب اس نے ابراہیم کا گھر چھوڑ دیا، اور خداوند کا فرشتہ اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ خداوند کا فرشتہ یہوہ یری ہے، یہوہ ہے، وہ خدا تھا جو اس سے بات کر رہا تھا۔ اس بار خدا پہل کرتا ہے اور ہاجرہ کو بیٹے کی خوشخبری سناتا ہے، جس کا مطلب ہے خدا سنتا ہے۔ یہ پہلا نام جو آسمان سے کسی بھی شخص کا دیا گیا اس کی پیدائش سے پہلے اسماعیل کا نام تھا۔ ہم دیکھتے ہیں اس کہانی کے آغاز میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم سارہ کی بات سنتا ہے، اور یہاں پر ہاجرہ خدا کی بات کو سن کر واپس آ جاتی ہے۔ ہم
بڑی آسانی سے بے اعتقادی کا شکار ہو سکتے ہیں اگر ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ مسلسل نہ ہو۔ پھر ہم 70ویں باب میں ایک اور واقعے کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ اب ابراہیم 13 سال تک خدا نے کوئی کلام نہیں کیا۔ اب ابراہیم سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ 99 برس کا ہو چکا ہے اور وہ یہ سوچنے لگا ہے کہ اسماعیل ہی خدا کے ہاں منظور ہوگا، اور پھر اس کا اعتماد تھا کہ خدا نے شاید یہ رہنمائی کی ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے ایمان کی کمی ظاہر ہوتی ہے، اس کے روحانی سفر میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور اس دوران خدا بڑا خاموش تھا۔ لیکن اب خدا دوبارہ ابراہیم سے رابطہ کرتا ہے اور اسے اسی مقام پر دوبارہ لے آتا ہے جہاں اس نے خدا کے ساتھ پہلے عہد باندھا تھا، اسی ایمان میں واپس لے آتا ہے۔ اور 70ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں خدا اس سے کہتا ہے میں خدا قادر ہوں، اور ابتدا میں بھی خدا نے اس کو یہی کہا تھا تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، یعنی خدا کے ساتھ چلنے سے ہی انسان کامل رہتا ہے۔ خدا کے ساتھ ہنوک چلا، کامل ہوا۔ نوح خدا کے ساتھ چلا، خدا نے اس کو بچا لیا۔ تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہاں پر دوبارہ خدا اس سے اسی عہد کی بات کرتا ہے جو اس نے اس سے پہلے کیا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس عہد میں کیا ہوا۔ جب خدا نے دوبارہ اس کے ساتھ عہد باندھا تو ابراہیم خدا کے آگے جھک گیا۔ جب خدا مجھے کوئی انسٹرکشن دیتا ہے تو مجھے اس کے آگے جھکنا ہے تاکہ میں اس عہد کو جو اس میرے ساتھ کر رہا ہے میں اس پر پورا اترنے کی خواہش کا اظہار کروں۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ یہ تیرے ساتھ میرا عہد ہے، اور پھر میں تجھے بہت سی قوموں کا باپ بناؤں گا، اور تم بادشاہوں کے لیے ایک والد کا کردار ادا کرے گا۔ بہت سے بادشاہ تیری اولاد سے پیدا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان عہد باندھوں گا۔ اور یہاں پر خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا، میں تیرا خدا ہوں گا اور تجھ کو تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی مملکت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں خدا نے اس کا نام تبدیل کر دیا۔ 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں آپ، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرایا ہے۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا نے اس باب میں سارا کا نام تبدیل کر دیا، ابراہیم کا نام تبدیل کر دیا۔ ابراہیم کا مطلب کیا ہے بائی دی وے؟ سرفراز باپ۔ ابراہیم کا مطلب کیا ہے؟ ایسا باپ جو سرفراز کیا گیا۔ ابراہیم کا مطلب کیا ہے؟ قوموں کا باپ۔ ساری کا مطلب کیا ہے؟ ساری کا مطلب ہے میری شہزادی۔ سارا کا مطلب کیا ہے؟ شہزادی۔ تو یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر وہ باپ جو سرفراز کیا گیا تو وہ کسی ایک شخص کا باپ ہے، لیکن خدا نے اس کا نام بدل کر اسے قوموں کا باپ ٹھہرا دیا۔ جب وہ کہتا ہے ساری کا نام میری شہزادی ہے تو وہ ابراہیم کی صرف شہزادی تھی، لیکن جب خدا نے اس کا نام سارا رکھا تو مطلب کہ تمام نیشنز کی، تمام اقوام کی وہ شہزادی بنی۔ ہمیں اس ناموں کی تبدیلی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہم اس ایمان میں قائم رہ سکتے ہیں۔ جب ہمارا نام تبدیل ہوتا ہے، ہمارے کام تبدیل ہوتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے وہ ہم پر اثر کرتا ہے۔ جہاں نام تبدیل کیا ان کو بتا دیا گیا کہ وہ قوموں کے سردار ہیں۔ اس کے پھر ہم دیکھتے ہیں یہ ہنسی حیرت کے اظہار یا شک و شبات والی تھی، کیونکہ ابراہیم سوچتا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، خدا نے وعدہ کیا اور خدا ہی اسے پایا تکمیل تک پہنچائے گا۔ پھر ابراہیم نے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے سخت جدوجہد کی۔ کس طرح ہم ایمان میں قائم
رہنا سیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ ابراہیم کی طرح ایمان پر قائم رہنے کے لیے جستجو کر رہے ہوں، کیوں یہ ضروری ہے کہ ہم شک و شبہات کے وقت بھی خدا کے ساتھ منسلک رہیں، ہمت نہ ہاریں۔ ذہن میں شک و شبہات آئیں گے، ایمان کمزور ہوگا، لیکن ہم ہمت نہ ہاریں۔ ابراہیم ہمت نہیں ہارا اگرچہ اس کے ذہن میں شک و شبہات تھے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اس کو بیٹا دینے کا وعدہ کیا، اور پھر خدا نے 70ویں باب میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس عہد کو قائم کرنے کے لیے ختنے کی رسم کا اظہار کیا۔ آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں 17ویں آیت میں اور 25ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے کہا کہ سب تیرے گھرانے کے۔ اس میں صرف ابراہیم یا اسماعیل کا ختنہ شامل نہیں تھا، بلکہ ہر گھرانے کے مرد کا ختنہ کیا جانا تھا۔ اسی جامعہ پس منزل کے برخلاف ہے کہ خدا ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے وعدے کے تصدیق کرنے کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ اور جہاں پر جب ہم ختنے کے بارے میں پڑھتے ہیں تو خدا نے یہ ختنہ انہیں ایک نشان کے طور پر دیا، اس لیے کہ اس نے پہلے وعدوں پر یقین نہیں کیا، اس میں شک و شبہات تھے، اور خدا نے پھر سے اس کے ساتھ عہد باندھا کہ میں اس کو پورا کروں گا، اور اس میں شرط یہ ہے کہ تم اس کا اظہار، اس کی رضامندی ختنے کے ذریعے ظاہر کرو۔ اور ختنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں جب ختنے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج اس کی جگہ بپتسمہ ہے۔ اور پھر ہم 18ویں باب میں کیا پڑھتے ہیں؟ مہمان نوازی کے بارے میں۔ یہ بات واضح نہیں کہ ابراہیم ان اجنبی لوگوں کو جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے ان کی خدمت کی۔ اور عبرانیوں 13واں باب اور اس کی دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، عبرانیوں 13واں باب اور اس کی دوسری آیت، ہمیں بڑے واضح طور پر اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ مہمان نوازی خدا کے حضور کتنی اہم ہے۔ عبرانیوں 13 باب اور دوسری آیت، مسافر پروری سے غافل نہ رہو، کیونکہ اسی کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ اس کے سلوک سے ایسا پتہ چلتا ہے، جب ابراہیم نے جو سلوک اس سے کیا، جیسے خدا وہاں موجود ہو۔ وہ گرمی کی وجہ سے اپنے خیمے کے باہر بیٹھا تھا، اور چونکہ صحرا میں مسافر آتے رہتے ہیں، اس لیے شاید وہ ایسے لوگوں کے ملنے کا منتظر رہتا تھا، بڑا بےتاب رہتا تھا۔ 99 سال کی عمر کے باوجود ان مردوں کی طرف دوڑا۔ اس نے ان میں سے ایک شخص کو ایڈنوئے یعنی اے میرے خدا کہا۔ یہ ایسا لقب ہے جو صرف خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے ان کے کھانے کا انتظام کرنے لگا، اور پھر ان کی ضروریات کا خیال کیا، پھر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک خدمت کرنے کا ایک پہلو ہے جو پرانے عہد نامے میں استعمال کیا جاتا تھا، کہ انسان کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی آسمانی افراد کی مہمان نوازی ایک قابل ستائش مثال بن جاتی ہے، اور عبرانیوں کے خط میں ہم اس کا اظہار پڑھتے ہیں۔ در حقیقت ابراہیم کا رویہ مہمان نوازی کے فلسفے کو ظاہر کرتا ہے۔ مہمان نوازی میں احترام، شائستگی اور دیکھ بھال ایک ایسا نمونہ اس نے قائم کیا جس کی آج مثال دی جاتی ہے، اور اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے، لہٰذا مہمان نوازی ایک مذہبی فریضہ سمجھی جانا چاہیے، ایسے کہ گویا خدا کی مہمان نوازی کی گئی۔ آپ کو ایک حوالہ متی 25 باب اور اس کی 35 آیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم مہمان نوازی کرتے ہیں تو پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ 25 باب اور اس کی 35 آیت لکھا ہے، چونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا،
ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تو یہ کن لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ جو اس دنیا میں رہتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر تم نے ان کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ ہی کیا۔ تو عجب کی بات ہے نا کہ خدا اپنے آپ کو بھوکے اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی لیے فیاض دلی سے مہمان نوازی ایک مذہبی فریضہ گنا جاتا ہے۔ دوسری جانب انسانی دائرے میں الہی مداخلت انسانی نقطۂ نظر سے اس کے فضل اور محبت کی نشاندہی کرتی ہے۔ خدا کا یہ ظہور یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، جس نے آسمان کو چھوڑا تاکہ انسانیت کے لیے اپنی قربانی دے۔ الفلپیوں 2 باب اور اس کی 7 اور 8 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور اس زمین پر آیا تاکہ وہ میرے اور آپ کے لیے جان دے دے۔ جہاں خدا کی حضوری اور اس دنیا میں آنا ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے وعدے یقینی ہیں۔ اس نے سارہ کو دیکھا جو اس کے پیچھے چھپ رہی تھی، یعنی وہ ہنسی، لیکن خدا پشیدہ خیالات کو جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہنسی ہے اور ہنسنا اس کے آخری لفاظ تھے۔ اس کے شک و شبہات میں بھی وہ اپنے وعدے پورے کرے گا۔ یعنی اگر ہمارے ذہنوں میں شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے باوجود خدا اپنے وعدے پورے کرے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ خدا اپنے آپ کو انسانی ضروریات، مسافر پروری اور پھر فراخ دلی کے ساتھ لوگوں کو قبول کرتا ہے، اور ہمیں بھی ایسا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ پھر ہم 18ویں باب میں ایک اور کہانی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے یہاں پر کیا کردار ادا کیا اور اس کی ذمہ داری کیا تھی، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اسے بیٹے کی خوشخبری دے دی گئی، اسے کہا گیا کہ ایک تیرا بیٹا پیدا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلا ان مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے، تو لکھا ہے کہ خداوند ٹھہر گیا اور اس سے بات چیت کرنے لگا۔ خدا نے اس کو خوشخبری دی تھی کہ تیرے بیٹا ہوگا۔ وہ اس خوشی کی بجائے لوگوں کی التجا کرنے میں خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ وہ مصروف ہو گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نبی جو خدا کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے، جہاں پر وہ لوگوں کی شفاعت کرنے لگ گیا۔ اس نے لوگوں کے لیے شفاعت کی جہاں وہ شریروں کے لیے شفاعت کر رہا ہے، اور اس سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کی شفاعت کرتے رہنا چاہیے۔ عبرانی میں جو لفظ جہاں خداوند کے حضور کھڑا ہونے کا مطلب ہے اس کے سامنے دعا کر رہا ہے، دعا کرنا ہے۔ اصل میں ابراہیم خدا کو چیلنج کرتے ہوئے سدوم کو بچانے کے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ وہاں اس کا بھتیجا لوط رہتا تھا۔ وہ 50 سے شروع کرتا ہے اور 10 نمبر تک آ جاتا ہے۔ خدا صرف 10 راست بازوں کے بدلے سدوم کو برباد نہ کرنے پر رضامند ہو گیا، لیکن وہاں تو وہ 10 بھی نہیں تھے۔ ہم دیکھ